اس نے جس وجہ سے چھٹی رکھی ہے وہ کام وہ کب کرے گا؟ مسلمان کا وعدہ، مسلمان کے وعدے کی کیا اہمیت ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے، قافلہ لے کر جا رہے تھے. اس قافلے میں یہ بھی تھے، ان کی بڑی عزت تھی، بڑے متقی پرہیزگار تھے. تو ایک جگہ رات میں جنگل میں قیام کیا. اب رات ہوئی نا تو ڈاکوؤں نے اس قافلے کو پوری چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس قافلے میں عورتیں زیادہ تھیں، عورتیں اور بچے زیادہ تھے اور مرد کم تھے، اور ڈاکوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی. انہوں نے گھیر لیا. اب ہلچل مچ گئی قافلے میں کہ ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. سارے لوگ ان بزرگ کے پاس آئے کہ حضرت کیا کریں؟ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم اس وقت ان لوگوں سے مقابلے کی حالت میں نہیں، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی زیادہ ہیں. تو کہا حضرت ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے زیادہ، اسی لیے زیادہ فکر کی بات ہے. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ان لوگوں سے. حضرت آگے گئے، کہا تم میں جو سردار ہے تمہارا وہ کون ہے؟ تو جو سردار تھا اس نے جب حضرت کا حلیہ دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی. وہ قریب آیا، کہا میں ہوں. حضرت نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے قافلے میں جو کچھ بھی ایسا مال اور سامان ہے جو آپ کو چاہیے وہ ہم خود آپ کو لا کے دے دیں گے، بس آپ اتنی مہربانی کرنا کہ آپ ہماری عورتوں اور بچوں کو ہاتھ مت لگانا. تو وہ جو سردار تھا وہ مسکرایا اور کہا کہ بڑے بھولے ہیں آپ، بڑے بھولے ہیں. کیا آپ اتنے بھی بھولے تو نہیں لگتے کہ آپ یہ بات کہیں گے اور ہم یقین کر لیں گے؟ تو کہا مطلب؟ کہا کہ خود سے کون ایسا ہوگا جو اپنا سارا سامان اکٹھا کر کے ہم کو لا کے دے دے؟ آپ اپنا سامان عورتوں کے ہی پاس چھپا دو گے تو ہم تو خود ہی تلاشی لیں گے، ہم خود چیک کریں گے کیا کیا ہے آپ کے پاس. تو وہ بزرگ بولے ٹھہر جا. گرجدار آواز میں کہا کہ ٹھہر جا، تو یہ مت بھول کہ یہ وعدہ کون کر رہا ہے. تو وہ سہم گیا. اس نے کہا کون کر رہا ہے؟ تو کہا یہ وعدہ ایک مسلمان کر رہا ہے. یہ وعدہ ایک مسلمان کا ہے کہ تجھے سارا سامان لا کر دے دیا جائے گا، تو ہماری عورتوں کو اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اب انہوں نے جب اس طرح سے کہا نا تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں خوف طاری کر دیا اور وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا. کہا ٹھیک ہے آپ اپنا سارا سامان لائیے اور ہمیں لا کر دے دیجئے، ہم سامان لے کر چلے جائیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، آپ کی نہ عورتوں کو چھوئیں گے نہ بچوں کو. اب اسی طرح کیا گیا. حضرت نے پورے قافلے کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی بات بن گئی ہے کہ ہماری عزتیں اور زندگیاں بچ گئی ہیں، صرف ہمارا سامان خطرے میں، ہم اپنا سامان دے دو اور اپنی آبرو بچا دو. ساری عورتوں نے جو زیور پہنے تھی اور آدمیوں کے پاس جو کچھ بھی تھا اور جو کچھ کھانے پینے کا تھا وہ سارا اکٹھا کر کے اس ڈاکو کے سامنے لا کے رکھ دیا. ڈاکوؤں نے اٹھایا وہ سامان اور لے کے چل دیے. اس کے بعد یہ قافلہ بھی آگے بڑھ گیا. اب کچھ وقت گزرا تو ایک عورت اس میں سے وہ آئی حضرت کے پاس. آ کے اس نے کہا کہ حضرت جلد بازی میں میرے کان کے اندر ایک جو کان میں چھوٹا سا وہ تار پہنتے نا سونے کا، کان میں ایک تار رہ گیا حضرت جلد بازی میں، کہ میرا ارادہ اسے چرانے یا چھپانے کا نہیں تھا، میں نے اپنے تمام داگینے اٹھا کے اس میں جھولی میں ڈال دیے، لیکن یہ جلد بازی میں رہ گیا، کیا اس کے لیے اللہ رب العزت سے معافی کی گنجائش ہے؟ یہ میری غلطی سے رہ گیا ہے. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے دیجیے، یہ میں لے جا کے اس کو سونپ کے آتا ہوں. اب ایک روز گزر چکا، ایک رات گزر چکی ہے، رات میں معاملہ ہوا تھا، اب یہ بات صبح ہو رہی ہے، قافلہ آگے گزر چکا ہے. حضرت نے کہا ایسا کرو تم لوگ یہیں پہ پڑاؤ کرو، میں پیچھے جاتا ہوں اپنا گھوڑا لے کر اور میں ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈوں گا اور وہ جس سے میرا معاہدہ جو وعدہ طے ہوا تھا اس کو میں مل کے یہ دے کے میں واپس آتا ہوں. یہ واپس گئے. وہ اب ڈاکوؤں کی کوئی آفس تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنی آفس میں مل جائے گا. وہاں جا کے انہوں نے پوچھ تاچھ کی کہ بھئی رات میں ایسے سے ایسا یہاں معاملہ ہوا تھا، ہمارا قافلہ یہاں رکا. بڑی محنت اور مشقت کے بعد پتہ چلا کہ وہ کہاں ملیں گے. پہلے تو پورا ریٹرن سفر طے کر کے آئے، اس کے بعد یہاں آ کر ڈھونڈا. انہوں نے ڈھونڈنے میں ہی گھنٹوں لگ گئے. اس کے بعد جب ملا ان لوگوں کا قافلہ ملا ڈاکوؤں کا، تو سردار تو اندر تھا، باہر اس کا جو سپاہی تھا وہ ملا. وہ پہچانتا تھا کہ رات میں ہم نے ان کو لوٹا تھا. تو اس کو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی گنجائش یا کچھ سامان واپس مانگنے کی غرض سے آئے.
تو اس نے کہا کہ بس جو رات گئی بات گئی، اب آپ جاؤ، اب ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کو لگا یہ کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ قافلے کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب ہم کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کے سردار سے ملنا ہے۔ بہرحال بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا، سردار تک پہلے بات پہنچائی گئی کہ وہ جو رات میں بوڑھا آدمی ملا تھا ہم نے جس سے معاہدہ کیا تھا اور اس نے دیا تھا، وہ ملنے آیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھیجو۔ تو گئے، کہا کہو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے وہ جو سونے کا ایک تار تھا معمولی سا وہ نکالا اور کہا کہ یہ لیجیے۔ تو اس نے دیکھا، کہا کیا ہے یہ؟ تو کہا کل میں نے جب آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری عورتوں کے پاس جو بھی ہوگا ہمارے پاس اور ہمارے بچوں کے پاس اور ہماری عورتوں کے پاس وہ تمام ہم لا کے آپ کو دے دیں گے، صرف آپ وعدہ کیجئے کہ آپ ہماری عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو آپ نے تو اپنا وعدہ وفا کر دیا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا سارا سامان دے دیں گے، تو یہ غلطی سے ہماری ایک عورت کے پاس رہ گیا تھا تو یہ میں آپ کو دینے کے لیے آیا۔ اب اس نے دیکھا تو وہ ٹھاکے مار کے ہنسنے لگا، کہا بابا بڑے بھولے ہو آپ تو، اور اس تار کی کیا اوقات، کیا حیثیت اس کی؟ آپ اس کو لے کے اسے سنبھال کے آئے ہو اور اتنی پریشانی سے مجھے ڈھونڈا آپ نے، اس میں کیا بنے گا؟ تو کہا کہ بس اگر یہی بات آپ سمجھتے تو آج آپ ڈاکو نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا بابا پھر اس بات کو سمجھاؤ، ذرا اس بات کو سمجھاؤ مجھے۔ تو کہا بات یہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ، آپ ایک غیر مسلم ہو اور میں مسلمان ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ غیر مسلم ہو اور میں مسلمان ہوں، اور ایک وعدہ کل آپ نے بھی کیا اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا۔ آپ نے جو وعدہ کیا کہ آپ ہماری عورتوں کو اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا کہ میں اس کے بدلے میں اپنا سارا سامان آپ کو دے دوں گا۔ تو کہا تو نے تو اپنا جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا، لیکن میں اپنے وعدے میں کھرا نہیں اتر سکا کیونکہ ہماری ایک عورت کے پاس غلطی سے یہ رہ گیا تھا، تو اس لیے میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ دینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں دیتے، کہا بات آپ کی بہت اچھی لگی مجھے کہ آپ کو اپنے مذہب کا اتنا پاس ہے، آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، لیکن آپ اگر اس کو نہیں بھی دیتے تو کچھ بڑی رقم تو ہے نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے پتہ چلتا، نہ ہی میں آپ سے بعد میں آ کر کہتا کہ آپ نے اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کیا۔ تو کہا بات یہ نہیں ہے، کل بروز قیامت پوری دنیا اکٹھا ہوگی، وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، وہاں تو بھی ہوگا، وہاں میں بھی ہوں گا، اور جب پھر یہ وعدے کی بات نکلے گی تو تو یہ مطالبہ کر سکتا تھا میرے نبی کے سامنے کہ دیکھو یہ تمہارا کلمہ پڑھتا تھا، میں تو کافر تھا، میں تو نہ رب کا تھا نہ رسول کا تھا، نہ ہی میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن میں نے اپنے وعدے کو نبھایا تھا، اور یہ آپ کا کلمہ پڑھ کے بھی یہ وعدہ خلافی کرتا تھا۔ تو اس دن کا خیال تھا مجھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو، اس لیے میں نے اتنی مشقت اٹھائی اور اس لیے تجھے ڈھونڈتا ہوا اور کھوجتا ہوا یہاں آیا ہوں یہ تار دینے۔ ڈاکو نے جب یہ بات سنی اس کی آنکھیں بھیگ گئی کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، کہ یہ ایک مسلمان گناہ گار امتی ایسا ہے تو ان کا پیغمبر کیسا ہوگا کہ جب جو ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے وعدوں کا اتنا پکا ہے، تو ان کا نبی جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنے وعدوں میں کتنے پکے ہوں گے۔ اس نے یہ بات سنا اور اپنے تمام لوگوں کو بلایا، جیسا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ ان کے بچپنے کا، ویسا ہی یہاں بھی ہوا۔ اس نے اپنے تمام شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ان سے جو سامان ہم نے لیا تھا وہ تمام لاؤ اور یہاں رکھو، اور کیونکہ یہ اکیلے آئے ہیں تو یہ تمام سامان لے کے تو جا نہیں سکتے، تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اپنا یہ جہاں پہ ان کا قافلہ ہے وہاں جا کے انہیں ان کا سامان لوٹا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا، اور آپ لوگ آپ کی زندگی ہے، آپ کو جو بہتر لگے آپ لوگ وہ کرنا، اور اگر آپ مجھے اپنا سردار مانتے ہو تو میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی توبہ کر کے مسلمان بن جاؤ۔ تو تمام جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جب برائی کے وقت میں آپ کے ساتھ تھے، تو جب آپ نے برائی چھوڑی اور نیکی کا راستہ اپنایا تو پھر اس میں آپ اکیلے کیوں جائیں گے؟ ہم کو بھی کلمہ پڑھا کر آپ مسلمان بنا دیجئے۔ تو اس طرح سے صرف ایک وعدے پر
ایک وعدہ کیا اور ایک وعدے کو وفا کیا تو پورے ایک برائی ختم ہوئی کہ ڈاکو جو تھے وہ تمام لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اس پوری بستی کے لیے اچھا ہو گیا۔ دوسرا وہ جو ڈاکو تھے وہ تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا وعدہ ایسا ہوتا ہے۔ وقت ختم ہو جاتا ہے بات کرتے کرتے، آئیے میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کروں۔